الحمدللہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اپنے نظریے پہ موقع پہ انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو انہوں نے بولا کہ میں یہ پیغام دوں کہ نظریے پہ ڈٹے رہیں، کیونکہ نظریہ وہ چیز ہے کہ جو نہ قید ہو سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اور تحریک انصاف بھی اسی نظریے کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنے آئین کی پاسداری کے لیے، خود مختاری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے۔ اور جو جلسہ ہو رہا ہے جس کی قیادت میں کر رہا ہوں ثوابی میں انشاءاللہ منڈے کے دن 5 تاریخ کو، اس میں پوری قوم سے انہوں نے کہا اپیل کرو، پوری پاکستان کی عوام سے اپیل کرو کہ بھرپور شرکت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا۔ اس وقت جو مہنگائی، بجلی کے بل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کی نہایت ہی تشویش ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، تو ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا، پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کی اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ حلقوں سے بات کریں تاکہ عمران خان کو یا آپ کی پارٹی کو کوئی بہتر ریلیف مل سکے، اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا عمران خان نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ یا بات چیت ہوتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے فسائیت، یہ FIR جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں، اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیا اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلیں آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی معافی میں مانگتا ہوں،
لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہ بھی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ اندلیب عباس۔ وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے۔ تو اسی طرح مراد راس، جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن بعد پریس کانفرنس کر دی، وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں، کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ یہ پرسیپشن جو بنایا گیا، جو ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے۔ میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم زبردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے، یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں، ہمارا لیڈر ہے عمران خان، ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں، اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، وکلاء کی بھی ہوتی ہے، پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اجازت کی، تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی، انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہی ثابت ہوا نا۔ ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمیں ریئیکشن بھی آیا، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ۔ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر۔ لیکن میں واضح کرتا ہوں، اور عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے، پھر آپ بھی نہ آنا۔ یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا، ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے، ہمیں اور ان کو ذرا چھوڑ دیں۔ اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا، اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی، ہم پہنچے ہیں وہاں پر، لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو، یہ ثابت کاری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے، عوام بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پوٹینشل بھی ہے، اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں، پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا۔ تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے، وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے، اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر، اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے